اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن نے قرآنی ریسرچ پر مبنی ایک سیریل پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انسان بمقابلہ ابلیس کے چھٹے حصے پر یعنی پیغمبری مشن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے حوالہ سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی تسلسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 13ویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں قوم بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے آزادی ملی۔ ہجرت کے بعد بنی اسرائیل جوڈیا میں آباد ہو گئی۔ وہاں انہیں جوڈا کی سلطنت قائم کرنے کا موقع ملا۔ یہودی تاریخ کا سنہری دور سلطنت بابل یعنی بیبیلونین ایمپائر کی توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ ماند پڑنا شروع ہو گیا۔ 605 قبل مسیح میں کارچیمش کی لڑائی کے بعد بابل کے بادشاہ نیبوچڈ نظار نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور آخرکار اس کو بابل کی سلطنت میں شامل کر لیا، اور قوم بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد کو، جن میں شاہی خاندان بھی شامل تھا، بابل کی سلطنت میں منتقل کر لیا گیا اور اپنا اسیر بنا لیا۔ تاہم 539 قبل مسیح میں پرشین بادشاہ سائرس دی گریٹ کے ہاتھوں سلطنت بابل کو شکست کے بعد جلا وطن بنی اسرائیل کے لوگوں کو جوڈیا جانے کی اجازت مل گئی۔ بائبل کی کتاب ایزرا کے مطابق ہیکل یروشلم یعنی ٹیمپل آف جیروسلم کی دوسری بار تعمیر 537 قبل مسیح میں ہوئی۔ 605 قبل مسیح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد تک جوڈیا پر بابل، پرشیا یعنی فارس، یونان اور روم کی سلطنتوں کا قبضہ رہا، یعنی آزاد نہیں رہے۔ مشرق وسطیٰ کے سیاسی نقشہ پر ایک اہم تبدیلی اس وقت آئی جب 334 قبل مسیح میں یونان کے اسکندر اعظم نے سلطنت فارس کو شکست دی اور فلسطین اور افریقہ پر یونانی قابض ہو گئے۔ اسکندر اعظم کی فتوحات کے ساتھ آسمانی کتابوں میں مذکور تہذیب و تمدن کا صفایا ہو گیا۔ تاہم اسکندر اعظم صرف 32 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اقتدار کی جد و جہد کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا اور آخر کار سلطنت اس کے 4 طاقتور جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ 2 جرنیل جن کی فلسطین کے حوالے سے اہمیت ہے، ان میں پٹولمی مصر اور سیلیوسڈز شام کا بادشاہ بن گیا۔ ابتدا میں مصری پٹولیمیوں نے فلسطین پر حکمرانی کی۔ مصر میں اسکندریہ ایک اہم شہر اور یونانی یعنی ہیلنک کلچر کا مرکز بن گیا۔ مصر کے پٹولیمیوں کے تہذیب و تمدن کے اثرات نے یہودیوں کو تقسیم کر دیا، یعنی وہ ان میں جو جوش ریلیجن کی عقائد تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت سے یہودی ہیلنکی بن گئے، یعنی وہ گریک سویلائزیشن کی نظر ہو گئے اور کلچر اور مذہب کے اعتبار سے یونانی رنگ میں رنگے گئے، اور ان کو سیڈیوسیز کہا جانے لگا۔ اور پٹولیمیوں کے دوسرے گروہ نے عبرانی روایات یعنی ہیبرک ٹریڈیشنز اور کلچر کا دامن نہیں چھوڑا، ان کو فارسیز کہا جانے لگا۔ مصری پٹولیمیوں نے کئی نسلوں تک فلسطین پر حکمرانی کی، مگر 2004 قبل مسیح کے بعد اقتدار شام کے سیلیوسڈز حکمرانوں کو منتقل ہو گیا۔ اس طرح فلسطین کا کنٹرول حکمران اینٹی اوکس کے پاس چلا گیا۔ اس کے بیٹے اینٹی اوکس ایپیفینس نے عبرانی روایات پسندی کو یہودی مذہب سے ختم کرنے اور ہیلن کی روایات کو اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ سلطنت میں وسیع تر مفاہمت ممکن ہو سکے۔
اس نے حکم دیا کہ ہیکل یروشلم میں بت رکھ دیے جائیں، یعنی انتہا ہے کہ جو جوش ریلیجن جو اوریجنل جسے موزیک ریلیجن کہنا چاہیے اس کا آلموسٹ صفایا ہو گیا۔ ابتدا میں جوڈس میکابیس کی قیادت میں یہودی تحریک نے سیلیوسیڈز کو شکست دی، مگر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لیے میکابیس نے ایک انتہائی خطرناک غلطی کر دی اور رومیوں کو مدد کے لیے درخواست دی۔ ایک صدی کی حکمرانی کے بعد میکابیس اپنے اندرونی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں کے نتیجہ میں کمزور ہو گئے، جبکہ رومن کا اثر و رسوخ بڑھ چکا تھا۔ ان حالات میں رومن پومپے نے سیلیوسڈز کی سلطنت کے باقی ماندہ علاقوں اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور پھر 37 قبل مسیح میں ہیرڈ اعظم نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اپنے تمام ممکنہ حریفوں کو، جن میں میکبیس بھی شامل تھے، قتل کرا دیا، اور شاطرانہ سیاست کی بدولت اپنے لیے رومیوں سے بادشاہ کا ٹائٹل بھی حاصل کر لیا۔ لہٰذا اس خطہ میں رومیوں کی حکمرانی مسلمانوں کی آمد تک قائم ہو گئی، یعنی ان کا ڈائریکٹ رول قائم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہیرڈ اپنے سیاسی ہتھ کنڈوں اور سیاسی حریفوں کی قتل و غارت کی پالیسیوں کی بدولت اقتدار حاصل کر چکا تھا۔ وہ ایک انتہائی شاطرانہ ذہن کا مالک تھا۔ اس نے یہودیت پر جھوٹ موٹ کا ایمان لا کر اور ہیکل یروشلم کی تعمیر و تزئین کر کے یہودیوں کی وفاداری حاصل کر لی تھی۔ ہیکل کے پجاریوں کا نظام پریسٹہوڈ، جو یہود کے 4 فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، یہودیوں کی مذہبی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ پیغمبری مشن میں ایک لمبے وقفے اور 6 صدیوں پر محیط ایک طویل بیرونی طاقتوں کی حکمرانی نے حضرت موسیٰ کے دین کو کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ یونانی اور رومی کلچر نے یہودی روایات کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ تورات 5 کتابوں لیویٹیکس، نمبرز، جینیسس، ایکسوڈس اور ڈیوٹرانومی پر مشتمل تھی، جبکہ تورات کا اصل یا قدیمی نسخہ کہیں موجود نہیں تھا، یعنی اسلاف یا بڑے بزرگوں کے احکامات اور روایات ان مذہبی کتابوں کا حصہ بن گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہیرڈ کی سلطنت کے آخری دنوں میں جیوڈیا یعنی فلسطین میں بیت اللحم کے مقام پر ہوئی۔ ریاست اور گرد و نواح میں معاشرتی و سیاسی انتشار و خلفشار تو تھا ہی، مگر حالات یکسر خطرناک ہو گئے جب ہیرڈ کو اس کے نجومیوں نے خبر دی کہ بیت اللحم کے مقام پر ایک لڑکے کی پیدائش ہونے کو ہے جو یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ ہیرڈ اس خبر پر پاگل ہو گیا اور انتہائی ظالمانہ رد عمل دکھایا۔ اس نے ہیکل کے پجاریوں کی ایک ٹیم کو بیت اللحم بھیجا کہ اس مقدس لڑکے کو ہلاک کر دیا جائے۔ جب ہیرڈ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ بیت اللحم اور گرد و نواح کے ان تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے۔ ماضی میں بھی ہیرڈ نے اپنے ممکنہ حریفوں کو ایسے ہی موت کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس کا یہ سفاکانہ رویہ اس کے کردار کا حصہ بن چکا تھا۔ تمام تر منافقت کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے اٹھنے والی کسی طاقتور حریف کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ شاید یہ قوم یہود کو وہ سزا تھی جو ان کو اپنے پیغمبروں کو ہلاک کرنے کی وجہ سے مل رہی تھی۔ سورہ آل عمران میں تحریر ہے کہ یہودیوں پر اللہ غضبناک ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے اور بغیر کسی وجہ کے اپنے پیغمبروں کو ہلاک کرتے تھے، اور وہ عادی گناہ گار تھے۔ بائبل کے مطابق جان کو اپنا پیغمبر اور اپنے معاشرے میں نیک انسان مانتے تھے، مگر جب اس نے ہیرڈ کے برے چال چلن پر تنقید کی تو اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ پہلے اس کو قید میں ڈال دیا گیا
اور پھر ایک ڈانس کرنے والی محبوبہ کی فرمائش پر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جوڈیا کا معاشرہ شدید ترین 3 طبقوں میں تقسیم تھا۔ حاکم اشرافیہ ہیرڈ کی سربراہی میں طاقت اور اختیار کل کی مالک تھی۔ ان کی حکمرانی کی بنیاد خفیہ خبر رسانی، خوف و ہراس اور حریفوں کے قتل کی حکمت عملی پر تھی۔ سلطنت کے مادی وسائل حاکم اشرافیہ اور ہیکل کے پجاریوں کے ہاتھوں میں مرکوز تھے۔ ہیکل کے پجاری یہودیوں کی ایک خاص اشرافیہ کے کنٹرول میں تھے، جن کو آزاد خیال یعنی لبرل سیڈیوسیز کہتے تھے۔ اینس اور اس کا داماد کیفس اسی شرپسند اشرافیہ کے قائدین میں تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمہ کی صدارت کی تھی۔ عوام کی بڑی اکثریت مفلوق الحال تھی۔ عوام پر 10 سے زائد قسم کے ٹیکس مسلط تھے۔ یہودی مذہب میں سود کی ممانعت کے باوجود یہ معاشرے میں معاشی لوٹ خسوٹ اور ارتکاز دولت کا ایک اہم ذریعہ بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر مبنی یہودی مذہب تاریخ کے اندھیروں میں کھو چکا تھا۔ اس کی جگہ یہودیت یعنی جوڈائزم نے لی تھی، جو ایسے عقائد پر مبنی تھی جو اشرافیہ اور ہیکل کے پجاری نظام یعنی پریسٹ ہوڈ کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ ہیرڈ کی موت اور اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ کی وجہ سے آخرکار فلسطین کی حکمرانی سلطنت روم کو براہ راست منتقل ہو گئی اور سلطنت روم کا مقرر کردہ پائلٹ جوڈیا یعنی فلسطین کا حاکم بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیکل کے پجاری نظام اور دولت و طاقت کے اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز ہونے سے ایسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ لادینیت، اشرافیہ، مطلق العنانی اور مادیت کے مفادات کے خلاف کوئی آواز اٹھانا ناممکن ہو چکا تھا۔ عوام الناس کی اکثریت معاشرتی و سیاسی اور معاشی جبر و استبداد سے انتہائی تنگ تھے، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی وحدانیت، انصاف اور اجتماعی مفاد کے اصولوں پر مبنی مذہب کی بحالی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کی بجائے تاریخی روایات کو پورا کرتے ہوئے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ لوگوں کی اکثریت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مخفی خدائی قدرت اور اس کے پیغام کی الوہیت کا یقین تھا، مگر وہ اشرافی حکمران اور ہیکل کی طاقت اور پجاریوں کے ظلم و ستم سے خوف زدہ تھے۔ حکمران اشرافیہ اور ہیکل کے پجاری حالات میں تبدیلی کے مخالف تھے، کیونکہ وہ اپنے حق حکمرانی اور اشرافیائی کنٹرول اور ریاست کے تمام مادی وسائل پر اپنی ملکیت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اپنے موجودہ مفادات کا تحفظ چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سیاسی و مذہبی اشرافیہ کے پاس بے پناہ طاقت اور مادی وسائل تھے کہ وہ خوف زدہ اور بے بس و لاچار اکثریت کو خاموش رکھ سکے اور غیر منظم مفلوق الحال اقلیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا پرچار کرنے پر ان کا کلا کما کر سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبری مشن پر کیسے روشنی ڈالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پیغمبری مشن پر قرآن حکیم میں بہت جگہوں پر ذکر ہے، تاہم تفصیلی بیان سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ مریم، سورہ الانبیاء، سورہ زخرف، سورہ الحدید اور سورہ الصاف میں موجود ہے۔ ہم آج کے موضوع کے حوالہ سے صرف چند آیات کو بیان کریں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اچھائی اور برائی کے تصادم پر روشنی ڈالی جا سکے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائیت
کوئی نیا مذہب نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی حیات نو تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 50 اور 51 اس معاملہ پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ کے الفاظ ہیں، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ ابراہیمی مذہب کے 3 بنیادی عقائد کو یہاں دہرایا گیا ہے۔ پہلا، حاکمیت اعلیٰ اور اختیار کل صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمام معاشرتی اور اسلامی نظام کی بنیاد اسی نظریہ پر ہونی چاہیے۔ 2، اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہونی چاہیے۔ 3، صرف اور صرف اللہ ہی انسان کے لیے قوانین حیات عطا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، خدائی پیغام کی تجدید نو ضروری ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے پیغام حق میں وقت کے ساتھ ساتھ پجاریوں اور حکمران اشرافیہ کے طرز فکر اور مفادات کے پیش نظر اس قدر رد و بدل ہو چکی تھی کہ اصل کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی جگہ ریبیکل قانون، روایات اور با اثر شخصیات کے اقوال و احکامات نے لے لی تھی، جس کا مقصد موجودہ اشرافیت اور مطلق العنانی طرز حکومت اور معاشی لوٹ کھسوٹ کے لیے مادیت و انفرادیت یعنی جبریت اور ہیکل کے پجاری سسٹم کی خود ساختہ الوہیت وغیرہ کو تقویت دینا تھا اور اس کو قائم رکھنا تھا۔ ان سب کا مقصد عوام الناس کے خلاف اخلاقی و معاشرتی استحصال کے لیے ایک مضبوط نظام قائم کرنا تھا۔ لہذا حکمران اشرافیہ، ہیکل کے پجاری اور لوگوں کی ایک بہت بڑی خوفزدہ اکثریت حالات کو جوں کا توں رکھنے یعنی اسٹیٹس کو کے لیے ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاشرے کی اصلاح اور اس کو اللہ کے احکام کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدائش اور پیدائش کے موقع پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی زبان سے پیغمبر ہونے کا لوگوں کو سامنے اعلان کرنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بہت بڑا ثبوت تھا۔ مگر اشرافیہ نے اپنے لوٹ کھسوٹ کے نظام کو بچانے کے لیے اس سچائی کے گرد شک و شبہات پیدا کرنے کی سرتوڑ کوشش کی۔ جب حضرت مریم نومولود عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لوگوں میں آئیں اور لوگوں نے اس کے والد بارے میں سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود لوگوں سے مخاطب ہوئے، جیسے کہ سورہ مریم میں بیان ہے، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا میں جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا تابعدار بنایا ہے اور مجھے بدبخت سرکش نہیں بنایا۔ تو عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپا گیا پیغمبری مشن وہی تھا
جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، انہی مقاصد کی تجدید تھی، یعنی اللہ کی وحدانیت اور پوری کائنات اور انسان کے تمام معاملات پر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے اور معاشرے کو انصاف اور برابری کی بنیاد پر منظم کیا جائے تاکہ امن، ترقی و نمود اور انسانیت کی اجتماعی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ دراصل اسی عظیم تحریک کا اثر نو اجرا تھا جس کا مقصد انسانیت کے خلاف سیاسی و معاشرتی اور معاشی استحصالی نظام کو ختم کرنا تھا، جس کو اشرافیت، مطلق العنان حکمرانی اور انفرادیت پسند انداز فکر نے مادیت، جبریت اور تقسیم کاری کے اصولوں کو بروئے کار لا کر قائم کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے اللہ کریم بنی اسرائیل کو ان کے مسلسل برائی اور شرپسندانہ رویوں کی سزا دینی چاہتا تھا۔ ایک انتہائی نیک سیرت کنواری لڑکی کے ہاں بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خداوند کریم کا انسان اور کائنات کے تمام امور پر حاکمیت اعلیٰ اور قادر مطلق ہونے کا ثبوت تھا، اور ہیکل کے پجاریوں کی خود ساختہ الوہیت اور برتری کے دعووں کی واضح تردید تھی۔ سورہ النساء میں یہودیوں کے اللہ کے احکام کو بار بار جھٹلانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تجدید اور پاکیزگی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی بجائے مذہبی و سیاسی اشرافیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ، فریب اور بدنیتی پر مبنی بحث و تکرار شروع کر دی تاکہ حضرت مریم کے تقدس کو نقصان پہنچایا جا سکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیغمبری کو جھٹلایا جا سکے۔ انہوں نے اپنے مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک چڑھا دیا۔ ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موجودگی انانیت، اشرافیت، مادیت، جبریت، انفرادیت، ظلم و ستم اور خوف و ہراس کے بتوں کو پاش پاش کر دے گی، اور ان برائیوں کی جگہ احکام الہی اور قانون فطرت کی روشنی میں انصاف، انسانی برابری، امن، خوشحالی اور آزادی کا بول بالا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، کیا فرماتے تھے ہمارے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کے فرمودات تھے، پڑوسی کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، دکھ اور سکھ کو بانٹو، قرض پر سود کی ممانعت تھی، برابری میں اللہ کی رضا ٹھہری، اور ناجائز کی دولت سے چھٹکارے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ وہ سنہری فرمودات تھے جن کا مقصد معاشرہ میں برابری، امن اور خوشحالی کو قائم کرنا تھا، اور یہی فرمودات حکمران اشرافیہ کے گلے میں کانٹا بن کر اٹک گئے تھے۔ مذہبی اور سیاسی اشرافیہ نے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا اور ہلاک کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے وعدے کا بھرم رکھا اور ان کو ایسے ہی بچا لیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے شعلوں سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں سے بچا لیا تھا۔ سورہ النساء کی آیت 157 اور 158 اس کو یوں بیان کرتی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے پر
کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ دراصل یہ اس وعدے کو حقیقت بنایا گیا تھا جو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ہی کر دیا تھا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت 33 میں مذکور ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ تو عزیز دوستو، شیوہ ابراہیمی کے نگہبان بن جاؤ، اخلاص سے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان بن جاؤ، محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن جاؤ۔ جیسے اقبال کہتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن بحر بے پایاں بھی ہے، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا بھی تو بحر بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ انہیں ideafoundation.com.pk کی ویب سائٹ اور اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، پڑھنے کے شوقین حضرات ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا کوڈ نمبر یاد رکھیے، آئیڈیا 1AR3 پارٹ 7۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ آپ کی طرف سے اس عظیم مقصد میں بہت بڑی ہماری مدد ہوگی۔ عزیز دوستو، آپ تمام کی شرکت کا مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔